السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں کیسے ہیں؟ اسٹوڈینٹس، بیٹیاں، ایک بار پھر آپ کا بہت بہت خوش آمدید، مرحبا، مبارکباد ہمارے چینل لرننگ پوائنٹ میں. ایک بہترین قصہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے. بہترین قصہ جس کو سننے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ وہ قصے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے وہ قصے ہیں کہ ان قصوں کا سننا ثواب، ان کے بارے میں سوچنا ثواب. دنیا کا قصہ ہم سنتے ہیں، جھوٹے قصے، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم خوش ہو جاتے ہیں. لیکن یہ وہ قصے ہیں جو سچے قصے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے قصے ہیں، ان کو سننا بھی ثواب ہے. اس لیے قصہ شروع کرنے سے پہلے ہماری ایک شرط ہے کہ براہ مہربانی قصہ پورا سننا، بیچ میں بند مت کرنا، نہیں تو سننا ہی نہیں. اگر شروع کریں تو پھر قصہ پورا سننا، بند مت کرنا. اور اگر اچھا لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور دوستی کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. تو قصہ شروع کریں گے، آپ کا وقت زیادہ نہیں لیں گے. بہترین قصہ ہے، چلیے شروع کرتے ہیں. ایک بہترین قصہ آپ کے سامنے. قصہ تو اس طرح سے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم ہیں نا، ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ہیں نا، ہر لوگ تیری عبادت کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، ایک نیا عملہ، نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے. اور اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ. اللہ کے حکم سے آئے، زمین پر آئے. زمین نے مٹی دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں، اس سے جو خلیفہ بنے گا اس کی اولادیں زمین کا فساد کریں گی. جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ زمین نے مٹی دینے سے انکار کر دیا. اللہ رب العزت نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، دونوں واپس آ گئے. پھر اب اللہ رب العزت نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ایک مشت مٹی لے کر آؤ، ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ. وہ گئے، زمین نے ان سے بھی انکار کر دیا اور قسم دی. تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھے جس کی قسم دیتی ہے مجھے اسی نے بھیجا ہے، میں تو مٹی لے کر ہی جاؤں گا. اس کے بعد ہاتھ بڑھانے کے بعد چاروں طرف سے مٹی لے کر اور پہنچ گئے. اور اللہ سے اللہ تعالیٰ مٹی حاضر ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب میں اس سے ایک پتلا بناؤں گا، اس کے بعد زمین کو بساؤں گا اور اس کی جان نکالنے کا کام بھی تجھے دوں گا. اسرائیل السلام سن کے ڈر گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ کون سا کام ہے؟ تو ساری مخلوق مجھ سے نفرت کرے گی، مجھے گالیاں دے گی. تو اللہ نے کہا تم فکر مت کرو، میں اس کے لیے بہانہ رکھوں گا. آپ جاؤ گے لیکن بہانہ رکھوں گا. اس کو بیماری ہوگی، وہ پانی میں ڈوب کے مرے گا، اس کو بیماریاں آئیں گی. عام طور پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کیسے مر گیا، اٹیک آیا تھا، پانی میں ڈوب گیا، جل گیا. تو کہتے تم فکر مت کرو، موت کا بہانہ رکھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی کو گوندا اپنے ہاتھ سے، آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا. اور جب پتلا تیار ہو گیا تو اللہ رب العزت نے چاروں فرشتوں سے کہا کہ جاؤ آدم علیہ السلام کی جان کو لے کر آؤ، ان کی روح کو لے کر آؤ. روح لائی گئی اور روح لانے کے بعد روح کو اندر ڈالا گیا. جیسے ہی روح اندر جاتی ہے واپس آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اندر اندھیرا ہے. اللہ نے کہا جاؤ اندر. پھر ناک کے ذریعے جاتی ہے اور جانے کے بعد دماغ میں گھومنے لگتی ہے. آدم علیہ السلام آنکھ کھولتی ہے، جیسی آنکھ کھلتی ہے اور روح حلق میں اٹک جاتی ہے، پھر سینے میں، پھر نیچے ناف تک. اور جیسی ہی ناف تک آتی ہے آدم علیہ السلام اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ دیکھو یہ جلد باز ہے،
یہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، جلد بازی کرے گا. ابھی اس کا نیچے کا اس جان نہیں ہے لیکن یہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی کو سلاؤ، ان کے ماتھے کو ملو تو پیشانی کو سلاؤ. سلایا گیا، ماتھے کو ملا گیا فرشتوں نے. تو اس طرح سے آدم علیہ السلام کی ایک چھینک آتی ہے، زور کی چھینک آتی ہے، اور چھینک آنے کے بعد ان کے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ، اور جیسے ہی الحمدللہ نکلتا ہے روح پورے جسم میں بس ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں یرحمو کلّہ، چھینک کا جواب اللہ نے قیامت تک کی امت پر واجب کر دیا، چھینک کا جواب. اس کے بعد آدم علیہ السلام تیار ہو گئے. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ یہ فرشتوں سجدہ کرو. وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، تعظیمی سجدہ تھا کہ سجدہ کرو. سارے فرشتے سجدے میں گئے. واپس اٹھے، دیکھا کہ عزازیل یعنی شیطان ابلیس سجدے میں نہیں گئے. دیکھا پلٹ کر پھر دوبارہ سجدے میں گئے فرشتے، سارے فرشتے دوبارہ. تو پہلا سجدہ تعظیمی سجدہ، دوسرا شکر کا سجدہ کہ ہم نے اللہ کا شکر کیا، ہم اللہ کے نافرمانوں میں نہیں تھے. اللہ نے عزازیل سے کہا، ابلیس سے کہا کہ تجھے کس بات میں روکا، تجھے سجدہ کرنے سے کس بات میں روکا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو نہیں اللہ تعالیٰ میں سجدہ نہیں کروں گا. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ اوپر اٹھتی ہے، اور ان کو مٹی سے بنایا اور مٹی نیچے جاتی ہے. اوپر کی چیز نیچے کی چیز کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ میں تو ان سے اونچا ہوں، ان سے آگا ہوں، میں تو ان کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب تجھے میں لعنت کرتا ہوں، تجھے لعنت ہے اور جہاں آسمانوں سے نکل جا، تجھے قیامت تک کی لعنت. شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے لعنت کی، ٹھیک ہے، لیکن مجھے کچھ دعائیں، میں کچھ چاہتا ہوں کہ کچھ دعائیں مجھے قبول ہوں. ایک تو یہ کہ مجھے قیامت تک کی زندگی چاہیے، دوسرے میں آدم ذات کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤں گا. اس کے گوشت میں، اس کے خون کی رگ رگ میں مجھے گھسنے کی اجازت دیجیے گا. اللہ نے کہا جلدی دیجیے، اور مجھے جو قسم ہے کہ میں تجھے اور جتنے تیرے ماننے والے ہوں گے سب کو جہنم سے بھر دوں گا. چلے جاتے ہیں، یہ لعنت ہوگی، چلا جاتا ہے. فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب یہ آدم ذات میں کیا ہوگا؟ اس میں تو کوئی جگہ چھوڑی نہیں. یہ آدم ذات کو آگے سے بہکائے گا، پیچھے سے بہکائے گا، دائیں سے بہکائے گا، بائیں سے بہکائے گا، تو آدم ذات بچے گا کیسے؟ اللہ نے کہا دیکھو فرشتوں، اس کو 2 جگہیں میں نے بلا دی. میرا بندہ نیچے مجھ سے معافی مانگے گا اور اوپر میں اس کی معافی کے فیصلے کروں گا. اس کے بعد شیطان آ جاتا ہے. اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ آرام سے رہو تم جنت میں، تمہیں اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، آرام سے جنت الفردوس میں رہو. لیکن اکیلے ہیں، پوری جنت میں سب کچھ ہونے کے بعد اکیلے، تنہا محسوس کرتے ہیں، عجیب سی الجھن محسوس کرتے ہیں، پریشانی محسوس کرتے ہیں. اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے لیکن اکیلا ہو. اللہ رب العزت سمجھ جاتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی بائیں پسینے سے دادی ہوا کو پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب جاؤ تم دونوں آرام سے جنت میں رہو، جہاں جاؤ کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں. لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، وہ فلاں جگہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب مت جانا، نہیں تو تم گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے. اس درخت کے قریب بھی مت جانا، نہ اس کا پر کرنا، اس کے قریب بھی مت جانا. ٹھیک ہے، آرام سے ایک عرصے تک یہ لوگ رہتے رہے. لیکن شیطان کب برداشت کر سکتا تھا؟ شیطان نے جنت تک پہنچنا ارادہ کیا. اللہ نے جنت پہ پہرا لگا دیا تھا، جنت کے گیٹ پر، دروازے پر مور کو بٹھا دیا تھا اور سائڈ میں ایک سانپ کو بٹھا دیا تھا جو پہرا دے رہے تھے. اس نے اسم اعظم پڑھا اور اسم اعظم کی تسبیح کی ہے. عزازیل ایک بہت بڑا عابد تھا،
जिन्हों में से एक आदमी थे, इसको बहुत सी दुआएं आती थी, इसने वो दुआ पढ़ी और सात आसमान में पहुंचकर जन्नत के दरवाजे पहुंच गया। तो वहां इसने ताउस को देखा, यानी मोर को देखा, और इसने आवाज निकाली। तो मोर ने कहा, तुम यहाँ क्या चाहता है, क्यों आए यहाँ पर? तो कहा, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। तो जन्नत में तू नहीं जा सकता। तो क्यों? इसलिए कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम है और अल्लाह का हुक्म नहीं है कि जब तक आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहेंगे तू जन्नत में नहीं जा सकता। तो कहा, देख तू मुझे जन्नत में जाने दे, मैं तुझे एक ऐसी दुआ सिखाऊंगा जिससे तुझे 3 चीजें मिलेंगी। एक तो तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, दूसरे तुझे कभी मौत नहीं आएगी, और तीसरे तू हमेशा जन्नत में रहेगा। मोर कहता है ठीक है। मोर गया, जाने के बाद सांप को बुलाता है और सांप को बताता है। तो सांप कहता है कि मैं तुझे जन्नत में तो नहीं जा सकता। तो क्या मैं शैतान कहता है मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं पैरों से नहीं जाऊंगा, तेरे मुंह के अंदर बैठ के मैं जन्नत में चले जाऊंगा। सांप मुंह खोलता है, ये सांप के मुंह में बैठ जाता है, उसके बाद ये जन्नत में पहुंचता है। जन्नत में जाने के बाद ये सांप से कहता है कि तू मुझे उस दरख्त के पास पहुंचा दे जिस दरख्त का फल खाने के लिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से मना किया था, वहां पहुंचा देता है। वहां जाने के बाद शैतान ने जोर जोर से रोना शुरू किया। इसकी रोने की आवाज दादी हव्वा ने सुनी। पहुंची उसके बाद, क्यों रोता है? क्या मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये दरख्त है ना, ये दरख्त का फल अगर तुम खा लोगे तो फिर अल्लाह के बहुत मकबूल बंदे बन जाओगे और फिर कभी जन्नत से निकाले नहीं जाओगे। इसीलिए अल्लाह ने इसका फल खाना मना किया कि फल खाओगे फिर तुम अल्लाह के बहुत ही मुकर्रब, बहुत ही मकबूल बंदे बन जाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। उन्होंने वो फल तोड़ा, तोड़ने के बाद गंदुम, गेहूं का दरख्त था वो, गंदुम 2-3 दाने तोड़े, एक दाना खुद खाया। आदम अलैहिस्सलाम से कहा खाने के लिए दादी हव्वा ने, तो आदम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया कि नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं, मैं नहीं खा सकता। तो कहा कि खा लीजिए, इसको खाने के बाद हम हमेशा जन्नत में रहेंगे, फिर हमें जन्नत से कोई निकाल नहीं सकता। तो कहा नहीं, और घबरा गए, एकदम घबरा गए। तो कहा जिस तख्त बैठे थे, कहा एक तख्त मुझे 12,000 साल की दूरी पे ले जा। वो तख्त 12,000 साल दूरी पे ले गया। जैसे तख्त में उतरा, वो गेहूं, वो गंदम वहां मौजूद था। उसका फिर कहा, इस तरह से बहुत दूर पहुंच गए, लेकिन जहां तक उतरा वो दाना, वो गेहूं का दाना मौजूद था। और दादी अपने कहा खा लीजिएगा। तो कहा नहीं खाऊंगा। तो जन्नत से उनको थोड़ी शराब पिलाई। जन्नत की शराब पीने के बाद उनको थोड़ा नशा हुआ, और नशा होने के बाद उन्होंने वो गेहूं खा लिया। जैसे ही दोनों ने वो गेहूं खाया, जन्नत का लिबास उतर गया। अब जन्नत का जैसे लिबास उतरा तो फिर ये लोग पत्ते, पेड़ों के पत्ते अपनी शर्मगाह पे लपेटने लगे। दोनों शर्म की वजह से पत्ते पेड़ों के तोड़ के अपने बदन को ढांकने लगे। आवाज आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की आवाज आई, ये उतरो, अब उतरो तुम जमीन पर, और एक मुद्दत तक तुम्हें जमीन पर रहना है, और तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। इसके बाद फिर आपको हम बुलाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम बहुत रोए, जमीन पर आने के बाद बहुत रोए, बहुत माफी अल्लाह से मांगे, अल्लाह गलती हो गई, अल्लाह माफ कर दे। लेकिन कोई माफी के आसार नहीं थे। बहुत कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को रोना एक तरफ और पूरी दुनिया का रोना एक तरफ। बहुत रोए, बहुत रोए। आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा, दादी हव्वा को अरफात में उतारा। दोनों रोते रहे, एक मुद्दत तक रोते रहे। फिर एक दिन अचानक आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से निकला कि अल्लाह तू मुझे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में माफ कर दे। जैसे ही उनके मुंह से अल्फाज निकले, फौरन आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद कहा कि तुमने, अल्लाह ने मुझे भेजा है और तुमने ये नबी का नाम कैसे लिया, जबकि ये तो बहुत बाद में तुम्हारी ही औलादों में से जाके होंगे, तुम्हें इनका नाम कैसे मालूम?
تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جب میرے اندر روح ڈالی تھی اور جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو میں نے لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ جس کے نام کے ساتھ، جس اللہ کے نام کے ساتھ جس یہ نبی کا نام ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہوں گے. اس لیے انہوں نے واسطہ دیا ہے. فوراً ایک ندا آتی ہے، آسمانوں سے ایک آواز آتی ہے کہ اے آدم، اگر تم ان کا واسطہ دے کر جنت میں معافی مانگتے ہم تمہیں جنت سے نہیں نکالتے. اس نبی کی امت میں ہمارا خوش رہنے کی بات ہے کہ اس نبی کی امت میں ہمارا ہے. تو دوستو یہ قصہ آدم علیہ السلام کا پورا ہوا. اب اس کے بعد انسانی نسل کا سلسلہ کس طرح شروع ہوتا ہے اور کس طرح سے آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں پھیلتی ہیں، اگلا قصہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے انشاءاللہ. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگر قصہ اچھا لگا ہو تو شیئر کریں، لائک کریں اور دوستی کریں، یعنی سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.